ہر میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا جو ہے آپ سے ہم یہ ڈسکس کرنا چاہیں گے یا یہ جواب لینا چاہیں گے کہ جیسے کہ ساروں کو پتا ہے کہ ہم ادر دین سیرہ ہم جو ہے تفسیر کے سیشنز بھی کرتے ہیں، ہوں اور دونوں چیزیں جو ہے ہماری یوٹیوب پر ڈلی ہوئی ہے۔ ہوں پریویسلی ہم نے جو ہے 2-3 ایپیسوڈ پہلے ایک جو ہے بات کی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کا جو سرداروں کا ایک کنبہ تھا، وہ آئے تھے لاسٹ اور فائنل آفر لے کر کہ تم یہ مان لو، ہم سے مصالحت کر لو، تم جو بولو گے وہ تم کو دے دیں گے، بس تم جو ہے اپنے ایمان کو اپنی حد تک رکھو، دوسروں کو جو ہے اس کو پریچ نہ کرو۔ تو اس والے ایپیسوڈ کا جب ہم نے اپلوڈ کیا یوٹیوب پر، تو اس پر جو ہے ایک انٹرسٹنگ کامنٹ آیا، اور اس میں جو ہے صاحب نے بتایا کہ مسلمان جو ہے لوٹ مار کیا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ آئی ہوپ آپ نے وہ کامنٹ جو ہے دیکھا ہوگا۔ تو جی ہم چاہیں گے کہ پہلے آپ تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم آج کے ٹاپکس کو کور کریں گے انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے ہر طرح کے کامنٹ آتے رہتے ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کامنٹ کرتا ہے تو وہ ہماری ویڈیو کو سن رہا ہے جی اور اس سوچ رہا ہے، اور سوچنے کے بعد وہ کچھ لکھ رہا ہے، تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور یہ جن صاحب نے لگتا ہے کہ کامنٹ لکھا ہے وہ نان مسلم ہیں، لیکن ان کا اسلام کے بارے میں کچھ نالج ہے اور وہ اس نالج کو یوز کرتے ہوئے وہ کامنٹ لکھ رہے ہیں، لیکن اگین ان کا نالج ایک میرے خیال ہے محدود اس میں ہے، مطلب اس لمیٹڈ، تو انہوں نے اس کو استعمال کرتے ہوئے لکھا۔ انہوں نے ایک تو بات یہ لکھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیسوں کی آفر ہوئی تو انہوں نے پیسے کیوں نہیں لیے، یا وہ پیسے لے لیتے تو جو ہے شاید وہ ان کے لیے آسانی ہو جاتی، کچھ اس طرح کی انہوں نے بات لکھی ہے۔ تو ہوتا یہ کہ میسج جب آپ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جو ویژن اور مشن ہوتا ہے، جب وہ میسج دینا ہوتا ہے تو پیسوں کی کوئی اس کے اندر اہمیت یا وقت نہیں ہوتی ہے، آپ اپنے مشن اور ویژن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کلیئرلی۔ ہوں، تو ایک تو سب سے پہلی بات یہ، دوسری بات انہوں نے یہ لکھی کہ وہ جو ہے صرف 23 لوگ مسلمان ہوئے تھے مکے میں ہوں، اس وقت تک، اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے دوسرے الفاظ استعمال کیے جو کہ میں نہیں کرنا چاہتا، بٹ انہوں نے کہا کہ وہاں سے مکہ سے چلے گئے۔ تو اس میں کوئی برائی یا کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ اپنا ایک میسج دے رہے ہیں کہیں پر اور آپ کی جو ہے وہ پذیرائی نہیں ہو رہی ہے، یا سکسیس نہیں مل رہی، یا آپ کو وہ جو مشن آپ کا وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے، اور دوسرے لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، تو وہ ہجرت کرنے میں، مائگریٹ کرنے میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں کیا پرابلم ہے؟ آپ دنیا میں نہیں کرتے ہیں کیا؟ آپ کو ایک جگہ نوکری نہیں مل رہی ہوتی، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ دوسری شہر جا کے ٹرائی کرتے ہیں، دوسرے ملک جا کے ٹرائی کرتے ہیں۔ آپ کو اگر ایک جگہ پہ سکون نہیں آ رہا ہوتا، آپ گھر نہیں بدلتے کیا؟ آپ کو ایک محلے میں پریشانی ہو رہی ہوتی ہے، آپ دوسرے محلے میں نہیں جاتے کیا؟ تو یہ تو ہوں، دنیا میں سب چلتا رہتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو باقاعدہ اس بات کی ترغیب دی کہ وہ ہجرت کریں، کیونکہ ان کے لیے وہاں پہ پریشانی ہو رہی تھی۔ اس پہ جو انٹرسٹنگ بات ہے نا اس کامنٹ کے اندر، وہ دو باتیں ہیں۔ وہ ایک یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا خاص طور پہ کہ جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے لوگوں نے ہجرت کی تو انہوں نے اس کو مکس کر دیا اس سے کہ جو صلح حدیبیہ کے وقت پہ ایک ایگریمنٹ ہوا، صلح حدیبیہ کے وقت پہ جو ایک ایگریمنٹ ہوا، اس ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ جو بھی لوگ مسلمان مکہ میں رہ گئے ہیں، اب یہ صلح حدیبیہ والا جو ایگریمنٹ ہے، یہ ایگریمنٹ کافی دیر کے بعد ہوا ہے، جب مسلمان ہجرت کر کے مائگریٹ کر کے مدینہ چلے گئے۔ تو مسلمان مائگریٹ کر کے مدینہ چلے گئے ہیں، اس کے بعد یہ جا کے ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جو مسلمان مکہ میں رہ گئے ہیں ان میں سے اگر کوئی وہاں سے بھاگ کر، چھپ کر، نکل کر اگر مدینہ آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاں پہ اور بھی اصحاب موجود ہیں، تو ان کو واپس کر دیا جائے گا۔ ہوں، لیکن اگر کوئی مدینہ سے یا دوسری پارٹی کا جو ہے آدمی وہ مکے چلے جائے گا تو مکے والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ ہوں، یعنی کہ اگر کوئی اس طرح ریورٹ نہیں، اگر کوئی اسلام چھوڑ کے اس طرف چلے جاتا ہے یا جو ہے وہ بھاگ کے ویسے چلے جاتے ہیں تو اس کو وہ واپس نہیں کریں گے۔ اچھا، اب اس صورت میں ہوا یہ، اب میں ان صاحب کو اپنے دوست کو، ہمارے بھائی جو ہیں، سردار بھائی جو ہیں، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ہوا یہ کہ یہ ایک ایگریمنٹ تھا۔ تو اس ایگریمنٹ کی وجہ کے بعد کچھ لوگ مدینے سے مکے سے بھاگے، جہاں سے ان پر ظلم ہو رہے تھے، یا جہاں پہ وہ قید کیے گئے تھے، یا جہاں پہ وہ جیل میں تھے، یا جہاں پہ ان کو جو ہے وہ سلیو بنایا ہوا تھا، وہاں سے وہ بھاگے ہیں اور بھاگ کر وہ مدینہ آئے۔ جب وہ مدینہ پہنچے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو واپس کر دیں گے، کیونکہ ہمارا ایگریمنٹ ہے قریش کے ساتھ، ہوں، ہم آپ کو یہاں نہیں رکھ سکتے۔ تو پھر
انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نہ آپ کے پاس رہ رہے ہیں اور نہ مکہ میں رہتے ہیں، ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے مدینہ سے باہر، مدینہ سے تھوڑی دور ایک جگہ جو ہے اس وہاں پہ اپنا پڑاؤ ڈال دیا. دے اسٹارٹڈ لیونگ دیر. ہوں، اور وہ پھر کیا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا گروہ بن گیا. پہلے ایک تھے، دو تھے، چار ہوئے، اور پھر کچھ 15 20 25 لوگ وہاں پہ، کچھ ایک صحیح نمبر ہم انشاءاللہ نکال کے بتا سکتے ہیں، جمع ہو گئے. اب جب یہ اتنے سارے لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے تو ان کے کھانے پینے کا اور دوسری چیزوں کے مسائل شروع ہو گئے، کیونکہ وہ لوگ شہر سے کٹے ہوئے تھے، دونوں شہروں سے، نہ وہ مکے میں تھے نہ مدینے میں تھے، بلکہ اس کے درمیان میں اور مکے کے مدینے کے پاس کی کچھ جگہ پہ وہ رہ رہے ہیں. ان کو کھانا بھی چاہیے، ان کے بچے بھی ہیں، ان کی چیزیں بھی ہیں، اور وہ ایک بڑا سا گروہ بن گیا. اور پھر ارد گرد کے تھوڑے سے اور کچھ قبائل بھی وہاں پہ ان کے ساتھ ان کی ہیلپ کرنا شروع ہو گئے. تو یہ لوگ وہاں پہ رہ رہے تھے. جی، تو ان لوگوں نے اپنی ضروریات جو تھیں ان کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا کہ مکہ یا قریش والوں کے جو قافلے آتے جاتے تھے ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کی، اور ان سے جو ہے مال جو ہے نا لینا شروع کر دیا. کبھی شاید ان سے جو ہے چھیننا شروع کر دیا، کبھی زور زبردستی سے، کبھی پیار محبت سے ان کے سے کھانے پینے کا مال اور دوسری چیزیں لینی شروع کر دی. تو اس پہ قریش ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی کمپلین بھی لے کر آئے کہ بھائی یہ لوگ جو ہے یہاں پہ بیٹھ کے آپ کا ہمارا مال لوٹ رہے ہیں، یا ہمیں تنگ کر رہے ہیں، یا ہمارے قافلوں کو روکتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی آپ دیکھیے، وہ میرے قبضے میں نہیں ہے، میرے پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے، وہ میرے شہر میں نہیں ہے، وہ میری جو جوڈکشن ہے اس میں نہیں ہے. میں ان کو کیسے روک سکتا ہوں؟ ہوں، تم روک سکتے ہو تو تم روک لو. اب وہ ایک اس طرح کا ایک جگہ پہ تھے وہ سارے کہ وہ ان کو پکڑنا، جا کے وہ کرنا، مطلب 20 25 لوگ ہیں، کبھی آج اس پہاڑ کے دامن میں، کبھی دوسرے پہاڑ کے دامن میں. تو وہ ایک طرح سے ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ گوریلا وار جس طرح ہوتی ہے، گوریلوں کی طرح سے چھپے ہوئے تھے، رہ رہے تھے. تو وہ کسی کے بھی قابو میں نہیں تھے. تو ان صاحب نے جنہوں نے کامنٹ لکھا ہے، انہوں نے اس سچویشن کو جو ہے دوسری سچویشن سے ملا دیا جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر ہوئی تھی. قریش کے سرداروں نے مکہ میں رہتے ہوئے آفر کی تھی کہ بھائی یہ پیسے لے لو اور تم اپنا دین چھوڑ دو. تو مطلب وہ اس کو اس سے ملا رہے ہیں کہ جب ان لوگوں نے لوٹنا تھا یا انہوں نے چھیننے تھے یا کاروان کو انہوں نے تنگ کرنا تھا، تو انہوں نے اس وقت پیسے کیوں نہیں لیے؟ بھائی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، وہ لوگ تھے جو صلح حدیبیہ کے بعد وہاں سے نکلے تھے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. تو میرے بھائی جو ہیں، میرے پیارے بھائی جو ہیں جنہوں نے کامنٹ لکھا ہے، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی ہسٹری ہے، اس کو ذرا سا ایسے سمجھیے گا. دوسرا جو ہے انہوں نے یہ کامنٹ لکھا ہے کہ آپ اگر دوسرے کے، جیسے مکہ میں رہتے ہوئے اگر مسلمانوں کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ کو کوئی برا کہتا ہے تو مسلمان اس کو غصہ کرتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں اور اس سے لڑتے ہیں. تو اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا ریسیپروکل یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی کو برا کہیں گے، کسی کے مذہب کو آپ برا کہیں گے، تو اس نے تو آپ سے لڑنا ہی ہے نا. کہنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ مکہ میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کی اور ان کے بتوں کو برا کہا یا ان کے مذہب کو برا کہا، تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا ہی تھا. بالکل، ہاں اگری، بالکل صحیح بات کیا آپ نے میرے بھائی، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. یہ تو دنیا کا اصول ہے. جب بھی آپ سسٹم کو بریک کرنے جائیں گے، جو سسٹم کے بینیفیشری ہیں وہ آپ سے لڑیں گے. جب بھی آپ لوگوں کو اچھی بات بتانے جائیں گے تو بری باتوں کے اوپر جو پل رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، جن کا دھندا چل رہا ہے، وہ آپ سے لڑیں گے. اس میں ہمیں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاں البتہ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ مسلمان جو ہے ان کو اپنا بیہیویئر تھوڑا سا بہتر کرنا چاہیے آج کے دور میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ابھی ہم جیسے بات کر رہے تھے سورہ انعام میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ والی بات جو ہے نا کہی ہے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی دیکھو، تم جن لوگوں کو دعوت دیتے ہو، ٹھیک ہے، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہیں، جیسے فار ایگزامپل مکہ کے لوگ تھے اس وقت، قریش کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، اور وہ جن کو پکارتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے جن لوگوں کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، جن چیزوں کو لات منات اور بتوں کو جن کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تم ان کو برا مت کہو، ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اپنی بے وقوفی میں یا اپنی جو ہے وہ لا علمی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو برا کہنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 108 ہے. تو اس میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ان کے جو بھی خدا ہیں، جب ان کو یہ اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں تو آپ انہیں گالیاں نہ دو، ان کو برا نہ کہو. کہیں ایسا نہ ہو
کہ یہ صرف ان کو پکارتے پکارتے یا ان کو اپنی مدد کے لیے بلاتے بلاتے، جو کہ ہمارے نظر میں غلط کام ہے، اس سے بھی آگے بڑھ جائیں اور آپ یہ لوگ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو گالیاں دینے لگے. سورہ انعام کی آیت نمبر 108 کی میں بات کر رہا ہوں. تو مسلمانوں کو چاہیے اپنے رویے کو بھی دیکھیں. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے وہ یہ کہ ہمیں دعوت تبلیغ دینی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اچھا کیا ہے، اور اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے، اس کو یہ بتانا ہے ٹھیک ہے کہ بھئی یہ کام غلط ہے، آپ اس کو ٹھیک کر لیجئے، لیکن کیا اس کو اس حد تک نہیں، مطلب ہمارا کام اس کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں ہے. ہم نے دیکھیے ایک اور آیت ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 28 ہے، ٹھیک ہے. سورہ قصص کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام میسج دینا ہے، ٹھیک ہے. ان لوگوں کی حالت بدلنا، ان کے دل بدلنا، ان کے جو دماغ ہے اس کو بدلنا کہ وہ اس کو قبول کریں، وہ کام ہمارا ہے، ہم ان کو ہدایت دینے والے ہیں. آپ اپنا میسج دیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ تو ہمارا کام کسی کو بھی اس اصول کو فالو کرتے ہوئے کسی کو گالی دینا نہیں ہے. جو کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ اس کا فیل ہے. ہم اس کو صرف بتا سکتے ہیں کہ میرے پیارے بھائی یہ جو آپ کر رہے ہو اس کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے آخرت میں، یہ ہماری رائے ہے، آپ اس کو یہ ہمارا میسج ہے، آپ اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، اس کو سوچیں اور پھر فیصلہ کریں. ہم نے کسی کو گالی نہیں دینی. تو میرے پیارے بھائی نے جس نے یہ میسج لکھا ہے، میں اس کو یہ کہوں گا کہ بھائی مسلمان جس طرح سے دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، اس طرح سے دنیا میں ہر طرح کے مسلمان بھی ہیں. تو ہم کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، اللہ معاف کرے کہ ہم مطلب بٹ ان دیٹ سینس ایمان کے حساب سے ہم ایکسیپشن ہیں، بٹ ہیومن ہونے کے حساب سے ہم کوئی ایکسیپشن نہیں. ہم وہ ساری حرکتیں کریں گے جو سب کرتے ہیں. تو ہمارے اندر بھی اچھے لوگ ہیں، ہمارے اندر بھی برے لوگ ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو پیارے بھائی اس بات کو آپ ذرا سوچئے گا کہ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ مسلمان ہیں یا مسلمان ہوں گے یا دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، لیکن وہ اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اسلام ہمارا جو ہے وہ اس بات کی دعوت نہیں دیتا ہے کہ آپ کسی کے مندر کو، مسجد کو، ٹیمپل کو جو ہے کسی بھی چیز کو لوٹیں یا اس کو آپ جو ہے وہ تباہ و برباد کریں. اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اس کی بے تحاشا مثالیں خلفائے راشدین کے دور میں بھی موجود ہیں. خاص طور پہ ایک بڑی مثال جو کوٹ کی جاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب فلسطین کو فتح کیا گیا تو وہاں گئے، ان کو آفر کی گئی چرچ میں نماز پڑھنے کی. انہوں نے کہا میں چرچ میں نماز نہیں پڑھوں گا، یہ تمہاری عبادت گاہ ہے، اگر میں نے یہاں نماز پڑھنی شروع کر دی تو کل کو سارے مسلمان چرچوں میں گھس جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے. آپ نے کہا یہ ایک الگ سی جگہ ہے، مجھے یہ بھی جگہ دے تو ہم یہاں نماز پڑھیں گے. وہ نماز پڑھی، اور وہاں آج بھی فلسطین میں وہاں پہ جو ہے وہ مسجد عمر کے نام سے مسجد ہے موجود. تو یہ ہماری تربیت ہے. کسی کی کوئی عبادت کی جگہ ہے، ہم نے اس کو نہیں چھیڑنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم نے ہمارا کام میسج دینا ہے. اب لوگ اس پہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بت توڑ دیے تھے، سارے بت توڑ دیے تھے. کہاں پر؟ مکہ میں. کہاں پر؟ مسجد الحرام میں، بیت اللہ میں. بیت اللہ کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر جس کا ہم طواف کرتے ہیں، وہاں جو تھے اس وقت صرف اور صرف اس جگہ کے حساب سے. اس کے علاوہ ارد گرد اور بھی بہت ساری جگہیں ہوں گی وہاں پہ ان کی جو ہیں، وہاں کسی چیز کو اور دوسری کو نہیں چھیڑا گیا تھا. اس وقت صرف اور صرف اس جگہ کو صاف کیا گیا، کیونکہ وہ مسلمانوں کا، وہ تھی ہی مسلمانوں کی، وہ کوئی الگ سے نہیں بنی ہوئی تھی. وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جگہ بنائی تھی 3000 سال پہلے، 3500 سال پہلے انہوں نے اور ان کے بیٹوں نے وہ جگہ بنائی تھی. اس جگہ پہ مسلمان بہت عرصے سے، بنی اسرائیل بہت عرصے سے اس جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے آ رہے تھے. تو اس لیے اس کو تھوڑا سا اس کو صاف کیا گیا تھا، ورنہ یہ ہمارا ٹریڈیشن نہیں ہے. ہمارا ٹریڈیشن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمارا کام دوسروں کو میسج دینا ہے، ہم نے میسج دینا ہے. دل بدلنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے. تو میں ان کے کمنٹس کا جواب دے رہا تھا. عماد بھائی اور کوئی کامنٹ ہے ایسا جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے جس نے بھی یہ بات کی ہے، جس بھائی نے بھی یہ بات کی ہے، ڈیفینیٹلی اس کو اسلام کے بارے میں پتا ہے میرے پیارے بھائی کو،
اور وہ اس نے اسلام کے بارے میں کچھ پڑھا ہے، تو کچھ دو تین چیزیں جی اوپر نیچے انہوں نے مکس کر لی ہیں تھوڑی سی، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوشچن پوچھ سکتے ہیں، کوشچن پوچھتے ہیں، انہوں نے کامنٹ کیا، کوشچن کیا، جی بالکل بھائی آپ اور بھی کریں، اور کامنٹ کریں، اور کوشچن پوچھیے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم بالکل جو بھی ہمارے پاس علم اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم آپ کو ضرور جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ جی مان بھائی، بسم اللہ۔ بالکل، جزاک اللہ خیر ہارون بھائی، ایک بہترین اور جو ہے کمپلیٹ آنسر کے لیے تین چیزیں سمجھ میں آئی میرے کو آپ کے آنسر سے۔ نمبر ون، گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہے، آپ آگے والے کو عزت دیں گے تو آپ کو عزت ملے گی، آپ آگے والے کو جو ہے اگر بد اخلاقی سے پیش آئیں گے یا آگے والے کے خداؤں کو برا بھلا کہیں گے تو تیار ہو جائیے کہ آگے سے بھی وہی معاملات جو ہے آپ کے ساتھ ہونے والے ہیں۔ نمبر ٹو، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جو ہے زبردستی نہیں ہے، ہم کسی پر مسلط نہیں ہو سکتے کہ اس بات کو مان ہی لو اور یہی جو ہے کرنا ہے اور اسی پر ہی جمے رہنا ہے۔ اور تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ اگر اسلام دھرم کو اگر جاننا ہے تو مسلمانوں کو مت دیکھو، بلکہ مسلمانوں کی گرنتوں کو پڑھو، قرآن کو دیکھو، پرافٹ محمد کی لائف کو دیکھو، ان کی حدیثوں کو دیکھو، اس کو دیکھ کر جو ہے اسلام کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرو، کیونکہ جیسا آپ نے بتایا ہر طریقے کے لوگ ہیں، اسلام کو پروموٹ کرنے والے بھی ہیں تو وہ ڈیموٹ کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نیک ہدایت دے۔